السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 16 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی سے مسلسل انکار کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے، جو قطر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، کہا کہ حماس اسرائیل تنازع ختم کرنے کے لیے دو ریاستی حل ضروری ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے اور اسرائیل کی جوابی کارروائی میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان سے ثابت ہوا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کے بقول غزہ تباہ ہو چکا ہے اور ہر جگہ کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں جاری کشیدگی پر تشویش اور خدشے کا اظہار کیا کہ بحیرہ احمر میں اتحادی ملکوں کے حملے حوثی باغیوں کو لگام ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اس سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ منگل کو غزہ کی جانب سے جنوبی اسرائیل کی طرف 15 راکٹ داغے گئے ہیں، جس سے ایک اسٹور کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ گزشتہ ایک ہفتے میں ہونے والا شدید ترین راکٹ حملہ ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کو ٹی وی نے بتایا کہ راکٹ غزہ کے وسطی قصبے بوریج سے داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کے علاقوں میں حماس کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے، لیکن حماس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے اس سے قبل غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی تھی، جن میں درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 100 کے قریب راکٹ لانچرز تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پیر کو حماس کے خلاف جنگ کا شدید مرحلہ جلد ختم کرنے پر آمادگی کا اعلان کیا تھا، لیکن کہا تھا کہ جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے حماس کے اہداف پر جاری اسرائیلی کارروائی میں اب تک غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 24,000 سے زائد ہو چکی ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں کتنے عسکریت پسند تھے۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے حماس کی جانب سے گزشتہ روز جاری کی گئی ایک ویڈیو پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جس میں بظاہر 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں دکھائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک یرغمالی خاتون اسرائیلی فائرنگ میں ہلاک ہوئی۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہکاری نے بتایا کہ عطائی سورسکی نام کی یرغمال خاتون کو اسرائیلی فوج نے گولی نہیں ماری ہے۔ یہ حماس کا جھوٹ ہے۔ اسرائیلی ترجمان کے مطابق جس عمارت میں انہیں رکھا گیا تھا وہ اسرائیلی فوج کا ہدف نہیں تھی۔ حماس کی جانب سے پیر کو جاری کردہ ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر 53 سالہ یرغمالی ایوسی شیربی اور 38 سالہ عطائی سویرسکی کی لاشیں دکھائی گئی ہیں، جنہیں ایک روز قبل جاری کی گئی ایک اور ویڈیو میں زندہ دکھایا گیا تھا۔ ایران کی مسلح ملیشیا پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراقی کردستان کے شہر اربل میں اسرائیل کے مبینہ جاسوسی کے اڈے کو تباہ کر دیا ہے اور شمالی شام میں شدت پسند گروپ داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اربل کے جدید رہائشی علاقے میں امریکی قونصل خانے کے نزدیک ہونے والے اس حملے میں 4 شہری ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر بیالسٹک میزائل حملے میں متعدد شہری مارے گئے ہیں، جن میں معروف کرد تاجر پیشرو دیزائی بھی شامل ہیں۔ ایران نے عراق اور شام میں اپنے میزائل حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایران کی سلامتی کو پامال کرنے والوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن اور سزائیں ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے اربل میں ایران کے میزائل حملوں کو ایک خطرناک اقدام قرار دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ ان حملوں میں امریکی تنصیبات کو
निशाना नहीं बनाया गया। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के एक तर्जमान ने कहा कि उनके जंगजुओं ने खलीज अदन में एक अमरीकी बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इससे एक रोज कबल अमरीकी फौज ने कहा था कि हौसी अस्करियत पसंद से फायर किए एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ने मार्शल आइलैंड में रजिस्टर्ड अमरीकी मिल्कियत वाले बहरी जहाज को निशाना बनाया है, जिसमें किसी के जख्मी होने या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हौसी फौज के तर्जमान याहिया सारी ने कहा कि यमन के खिलाफ जारहियत में हिस्सा लेने वाले तमाम अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज और जंगी जहाज हौसी बागियों का हदफ होंगे। स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की दरखास्त पर एक आलमी अमन सरबराही इजलास बुलाने का ऐलान किया है। स्विस सदर वाइला अहमद के साथ बर्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की ने रूस के इत्तेहादी चीन पर जोर दिया कि वो रूस के साथ यूक्रेन का तनाज़ा हल करवाने में मदद करे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने वाले तमाम मुल्कों को इस इजलास में मदऊ करते हैं। रूस ने, जो इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में शरीक नहीं हुआ था, यूक्रेन की अमन तजवीज़ पर गौर करने से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मगरबी अफगानिस्तान में हजारों बच्चों के लिए मदद में इजाफे की अपील की है, जो गुज़श्ता अक्टूबर के तबाहकुन ज़लज़लों के बाद इंतहाई सर्द मौसम में मुश्किल हालात का शिकार हैं। तालिबान की हुकूमत और इमदादी इदारों का अंदाजा है कि अफगानिस्तान में गुज़श्ता अक्टूबर के ज़लज़ले में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी, जबकि 21,000 मकानात तबाह हुए और बेशुमार खानदान अपने माश के जराए, माल मवेशियों और फसलों से महरूम हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने कहा कि ज़लज़ले से मुतासरा हेरात के इलाके समेत अफगानिस्तान में मफलूज कर देने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे जिंदगियों को खतरा लायक हो रहा है और तामीर नौ की कोशिशें सुस्त पड़ रही हैं। यूनिसेफ को फिक्र है कि अगर वो मुतासरा 96,000 बच्चों को दरकार सहूलियात फराहम न कर सकी तो उनकी जिंदगियों को खतरा लायक हो सकता है। अफगानिस्तान के लिए ईरान के सदारती मंदूब और काबुल में तेहरान के सफीर हसन काज़मी क़ोमी ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ बातचीत में अफगानिस्तान के हवाले से एक इलाकाई राब्ता ग्रुप कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जिसके तहत अफगानिस्तान के हमसाया मुल्क अब तालिबान हुकूमत के साथ ऐसी तजावीज़ पर बातचीत करेंगे जिससे इलाकाई राब्तों में बेहतरी आए। वॉइस ऑफ अमेरिका वन सर्विस के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से है। हसन काज़मी क़ोमी ने गुज़श्ता हफ्ते काबुल में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की थी, जिसमें अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों के साथ एक राब्ता ग्रुप कायम करने और काबुल में अफगानिस्तान के लिए खुसूसी इलाकाई नुमाइंदों के पहले इजलास के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया था। इस बातचीत की तस्दीक तालिबान की वज़ारत ख़ारजा और काज़मी क़ोमी दोनों ने की थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसरूफ तरीन सरहदी गुज़रगाहों की मुसलसल बंदिश से दोनों ममालिक के ताजिर और सनतकार परेशान दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे शहीन शाहिद के मुताबिक तोरखम और खरलाची की सरहदी गुज़रगाहें मंगल के रोज चौथे दिन भी बंद रहीं, जबकि चमन और अंगूर अड्डा की गुज़रगाहें पिछले कई महीनों से हर किस्म की दो तरफा तिजारत के लिए बंद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पाकिस्तानी ओहदेदारों के एक वफ्द ने मंगल को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आकात की और उनसे दरखास्त की कि वो तोरखम और सरहदी गुज़रगाहों को खोलने में अपना किरदार अदा करें। मुश्तरका तंजीम के अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारों ने दो तरफा तिजारत के ताअत्तुल को दोनों हमसाया ममालिक के लिए नुकसानदेह करार दिया। अमरीका के अगले सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार का फैसला करने पीर की रात
امریکی ریاست آئیوا میں ہونے والے ریپبلکن پارٹی کے کاکسز یا اجتماعات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بظاہر اپنے دونوں ریپبلکن حریفوں کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ اس انتخابی مرحلے میں حصہ لینے کے لیے ریپبلکن پارٹی کے ووٹر شدید سرد موسم کے باوجود ریاست آئیوا کے سینکڑوں اسکولوں، گرجا گھروں اور کمیونٹی مراکز میں اکٹھے ہوئے۔ اس مرحلے میں ٹرمپ نے 51%، فلوریڈا کے گورنر ڈی سینٹس نے 21% اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی نے 19% ووٹ حاصل کیے، جبکہ بھارتی نژاد ووک رام سوامی نے 8% سے کم ووٹ حاصل کرنے کے بعد صدارتی دوڑ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کے اعلان کی تقریر میں اتحاد کا پیغام دیا۔ ریپبلکن امیدواروں کے درمیان اگلا مقابلہ 23 جنوری کو ریاست نیو ہیمپشائر میں ہوگا، جبکہ صدارتی امیدوار کا باضابطہ اعلان جولائی میں پارٹی کنونشن کے دوران کیا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔